ख़वातीन और हज़रात, आज 8 सितंबर और इतवार का दिन है। स्वीडन से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज का व्लॉग नॉर्डिक न्यूज़ राउंड अप है, यानी नॉर्डिक ममालिक नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड की जो अहम खबरें, टॉप स्टोरीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 व्लॉग्स बनाए थे जिसमें स्कैंडिनेविया के ममालिक की खबरें शामिल की गई थी, लेकिन इसके बाद बहुत सी जो आरा हैं फिनलैंड से आई कि फिनलैंड को भी इसमें शामिल किया जाए। तो फिर मैंने अब मुनासिब समझा कि ये स्कैंडिनेवियन ममालिक जो 3 हैं, इनमें फिनलैंड और आइसलैंड को भी शामिल करें तो ये फिर एक नॉर्डिक न्यूज़ राउंड अप बन जाएगा। तो ये इस तरह से मुस्तकबिल में आप देख सकेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस नए सिलसिले को जो है वो पसंद किया। आपकी जो आरा हैं वो बड़ी अहम होती हैं और आपने इस हवाले से जो भी तबसरे किए हैं वो स्क्रीन शॉट्स जो है वो मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। अक्सरियत ने जो है वो सराहा है, उन्होंने जो है अपने मशवरे दिए हैं, कुछ लोगों ने इस पे तनकीद भी की है। तो वो तमाम जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकेंगे और मैं उन तमाम, अब आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस हवाले से मुफीद मशवरे देते हैं, खुसूसन नॉर्वे से, नॉर्वे की पार्लियामेंट के साबिक रुकन जनाब तारिक शहबाज साहब, जिन्होंने फ़ोन करके इस सिलसिले को भी पसंद किया और उन्होंने कहा जी कि इस हवाले से वो अपना तावन भी जो है वो जारी रखेंगे। इससे पहले कि हम नॉर्डिक न्यूज़ राउंड अप की जानब चलें, सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को रबीउल अव्वल की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस माह मुबारक जिसमें रहमतुल्लिल आलमीन की विलादत बासआदत हुई, ये दुनिया में जो है वो अमन, सुकून और सलामती हो और दुनिया से जुल्म, तशद्दुद और तमाम किस्म की जो है बुराइयां, उनका खात्मा हो सके। खबरों में सबसे पहले स्वीडन के जो वजीर खारजा हैं थोबियस बिलस्ट्रोम, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने बज़ाहिर अपने इस्तीफ़े की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन क्या सराहियाँ ये हैं कि उनके और वज़ीर आज़म के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ़ात है जिसकी वजह से वो मुस्तफ़ी हुए हैं। लेकिन उन्होंने खुद इनकी जो तरदीद की है, वो ना सिर्फ अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए हैं बल्कि उन्होंने पार्लियामेंट की रुकनियत से और साथ ही सियासत जो है उसको भी छोड़ने का ऐलान किया है। स्वीडन से जो दूसरी अच्छी खबर ये है कि जो नया बजट अभी आ रहा है, इसमें जो तनख्वाहदार तबका है इनका टैक्स कम किया जा रहा है और अब उनको जेब में ज्यादा रकम मिल सकेगी और टैक्स जो है वो कम होगा और इसमें जो पेंशनर्स हैं उनको भी जो है वो ज्यादा पेंशन मिल सकेगी। साथ ही जो अगले बजट में ये भी प्रपोज किया गया है कि जो लोग अपनी गाड़ियों पे जो है वो अपनी जॉब्स पे या बिजनेस पे आते हैं उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं, उन उनको भी जो है वो इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो। इसमें चूँकि पेट्रोल डीजल पे भी टैक्स कम हुआ है और बल्कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें शामिल है, तो उन लोगों को जो है वो यकीनी तौर पे जो है फ़ायदा पहुँचेगा। अब हम चलते हैं नॉर्वे की जानब। तो नॉर्वे के शहर स्टावांगर के जो मेयर हैं उनके खिलाफ पार्टी फंड्स की खुर्द बुर्द के सिलसिले में पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है और उन पे इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने तकरीबन 51,000 जो नॉर्वेजियन क्रोन है वो उन्होंने उसमें अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो लाए हैं। इसके बाद जनाब नॉर्वे की ही अहम खबर यह है कि नॉर्वे में बीमारी की वजह से छुट्टी करने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और तकरीबन 7.1% लोग जो हैं वो बीमारी की वजह से छुट्टी पे हैं, जिसकी वजह से 10.6 मिलियन डेज जो है उनका जो है वो इस तरह से जो है वो नुकसान हुआ है। उसके बाद अगली खबर जो है वो डेनमार्क से है। डेनमार्क में पुलिस ने जो सर्च एंड स्टॉप जो जोन्स हैं उसमें 830 लोगों की तलाशी ली है, जिसमें जो है वो 20 लोगों से जो है वो चाकू बरामद हुए हैं। और अगली खबर भी जो है वो डेनमार्क से है। डेनमार्क के जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है जो लोग असाइलम पे हों या जिनको डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स दिए जा चुके हों लेकिन उनको किसी वजह से डिपोर्ट ना किया जा सके तो उनको जो है वो रेजिडेंस परमिट जो है वो दिए जा सकते हैं। इसके बाद हम फिनलैंड की जानब चलते हैं। फिनलैंड का जो शहर है ओबो, वहाँ पे फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। अब पुलिस को जो है वो इन तहकीकात में जो है वो अवाम से तावन की अपील की गई है ताकि जो इसके जो जुम्मेदार हों उनका तयन किया जा सके। इसके बाद अब हम आते हैं स्वीडन की जानब। स्वीडन में जो स्टॉकहोम का इलाका है इसमें स्वीडन और अमेरिका की जो फौज है वो फौजी मशकों में मसरूफ़ है और कुछ फौजी मशकें जो हैं वो स्वीडन के वस्ती इलाके में स्वीडन की आर्मी कर रही है।
جس کے خلاف وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ سویڈش آرمی جو اس علاقے میں فوجی مشقیں کر رہی ہے اس کی وجہ سے جو ان مشقوں کے نتیجے میں یا جو اسلحہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو زہریلا مواد ہے وہ اس ماحول کو خراب کر رہا ہے. وہاں پہ جو جھیل ہے اس کے پانی کو خراب کر رہا ہے. وہ پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے زہریلے جو ہے وہ مواد موجود ہیں. اس حوالے سے نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک تفصیلی ڈیبیٹ ہوا جس میں مسلح افواج کے جو ترجمان سے ان سے بھی اس حوالے سے پوچھا گیا, اور جو ایسوسیشن ہے جو پانی کی سیفٹی کے حوالے سے کام کر رہی ہے ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا. اور بلکہ اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ دو جو اس حوالے سے فریقین تھے ان کے درمیان ایک مباحثہ بھی دکھایا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ سویڈن میں جو ماحولیات کے حوالے سے سٹینڈرڈ ہے وہ پوری دنیا میں ہائی ہیں. اگر کسی جگہ پہ ان کو تھریٹیکلی بھی محسوس ہو کہ یہ ماحولیات کے لیے غلط ہے تو اس کو وہ روکنا چاہتے ہیں. جبکہ فوج کے ترجمان نے کہا کہ ظاہر ملک کے دفاع کے لیے فوج کو مشقیں کرنی ہے, ہم ان جو چیزیں ہوتی ہیں ماحولیات کے حوالے سے ان کا بھی جو ہے وہ خیال کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو اس چیز کے مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں جمہوریت ہے, آزادی رائے کا قانون ہے, اس لیے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر کسی بھی سطح پہ کوئی بھی ادارہ اگر قانون کے مطابق کام نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آواز بلند کی جائے. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم ناروے کی جانب چلتے ہیں. ناروے کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی یونیفارم اور کپڑوں کے جو قوانین ہیں ان کو مزید سخت کرنا چاہتی ہے. اور اس کے بعد دوسری خبر بھی ناروے سے یہ ہے کہ ناروے کی حکومت وہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو جو کہ نارویجن شہریت نہیں رکھتے ان کو آئی ڈی کارڈ جاری کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ رکھتی ہے. اس کے بعد اب ڈنمارک کی خبر کہ ڈینش پولیس کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ چہرے کی شناخت سے جو سپیڈ کنٹرول کرنے کا جو انتظام ہے اس میں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈنمارک کے حوالے سے یہ بھی آپ کے لیے معلومات اہم ہوگی کہ 5 ستمبر جو ہے وہ ڈنمارک کا قومی پرچم کا دن ہے اور یہ دن 2009 سے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اب ایک مرتبہ پھر ہم سویڈن کی جانب آتے ہیں. سویڈن کے وہ لوگ جو کہ پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں یا کہہ لیں کہ کم شہری علاقوں میں رہتے ہیں, وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کینسر کی تشخیص کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے جو مفت ان کو ٹیسٹ مہیا کیے جاتے ہیں ان میں بہت کم حصہ لیتے ہیں. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کے پہلے سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ کینسر ہے یا نہیں, اور یہ سب لوگوں کو اس کی معلومات دی جاتی ہے. لیکن بہت سے علاقے اور اس میں بہت سے جو غیر ملکی پس منظر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان ٹیسٹ کے لیے نہیں جاتے. اگر وہ جائیں تو پہلے سے ہی پتہ چل جائے, اور پھر اگر خدا نخواستہ کینسر ہونے کا امکان ہو تو اس کا علاج بھی جو ہے وہ جلدی ممکن ہوتا ہے. اور ستمبر کے مہینے میں اسکینڈینیوین ممالک میں گرمی کی جو شدید لہر جاری ہے. ڈنمارک میں 77 سالہ گرمی کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور درجہ حرارت وہاں 30.2 ریکارڈ ہوا ہے. جبکہ فن لینڈ میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے, وہاں پہ درجہ حرارت 25.6 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور سویڈن میں بھی جو ہے وہ گرمی کی یہ شدید لہر جو ہے وہ جاری ہے. لیکن آئس لینڈ جو کہ نارڈک ممالک کا حصہ ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ جو ایوریج ٹیمپریچر سپٹمبر کا وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ناروے کی خبر کہ ناروے میں جو سپر مارکیٹ کی 2 بڑی چینز ہیں جیسے کوپ ہے اور اس کے بعد ریما ہے, ان کو جناب قیمتوں میں خرد برد کرنے کے الزام میں 4.9 ملین نارویجن کرون کا جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ڈنمارک کے امیگریشن منسٹر جو ہیں وہ آسٹریلیا کا وہ دورہ کر رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ایک ایسا آئی لینڈ رکھا ہے کہ اگر اسائلم سیکرز آئیں تو ان کو وہاں پہ رکھا جا سکے, اور اس متنازع منصوبے پہ وہ عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ آسٹریلیا کا دورہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہفتے کی شب سویڈن کے ایک شہر ایسکستونا میں ایک شخص جو ہے وہ پولیس کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا. وہ شخص مشتبہ تھا اور پولیس جو ہے اس کو چیک کر رہی تھی. اب اس زخمی شخص کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے. اس کے بعد جناب آئس لینڈ کی خبر کہ وہاں پہ جو دارالحکومت ریکیویک اس کے قریب جو لوگ بے گھر ہیں اور شیلٹر ہومز میں رہتے ہیں وہاں پہ
ہونے والے انسیڈنٹس میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تقریباً 22 کے قریب ماہانہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, اور جو اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے. پچھلے سال 322 ایسے واقعات ریکارڈ ہوئے تھے, اور اس سال ابھی تک جو ہے وہ 174 جو ہے وہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اور آخر میں ہم چلتے ہیں کہ جو پیرس پیرا اولمپکس ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اسپیشل لوگ حصہ لیتے ہیں وہ اختتام پذیر ہوئے ہیں, اور ان میں جو ہے وہ نارڈک ممالک میں ڈنمارک جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ ہے. ڈنمارک نے 2 سونے کے 3 چاندی کے 5 کانسی کے اس طرح سے 10 تمغے حاصل کیے ہیں. ناروے دوسرے نمبر پہ ہے. ناروے نے 1 سونے کا 3 چاندی کے 3 کانسی کے اور اس طرح سے 7 تمغے حاصل کیے ہیں. سویڈن جو ہے اس نے سونے کا کوئی تمغہ حاصل نہیں کیا, لیکن 1 چاندی کا اور 2 کانسی کے, اس طرح کل 3 تمغے ہو گئے. پاکستان نے بھی ان پیرا اولمپکس میں حصہ لیا ہے, لیکن پاکستان کو صرف 1 کانسی کا تمغہ مل سکا ہے. اور فن لینڈ جو ہے اس کو سونے کا کوئی تمغہ نہیں ملا, لیکن 1 چاندی کا اور 3 کانسی کے تمغے ملے ہیں. بھارت کی پیرا اولمپکس میں صورتحال بہت اچھی رہی ہے. بھارت نے سونے کے 7, چاندی کے 9 اور کانسی کے 13, اس طرح سے ٹوٹل 29 اس نے تمغے جو ہے وہ اس پیرا اولمپکس میں حاصل کیے. اس میں ایک تمغہ وہ بھی ہے جو کہ ایران کے ایتھلیٹس کو دیا گیا, جس پہ کافی تنازع کھڑا ہوا. اوورال یہ جو پیرا اولمپکس ہے اس میں چین نے سب سے زیادہ تمغے حاصل کیے جو کہ 220 ہے. برطانیہ نے 124 لے کے دوسری پوزیشن, اور امریکہ جو ہے وہ 105 تمغے حاصل کر کے تیسری پوزیشن پہ رہا. تو یہ تھا جناب آج کا نارڈک نیوز راؤنڈ اپ. آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا ہے, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا اچھا لگا ہے, آپ کی سجیشنز ہو تو وہ ضرور لکھیے گا, اور اپنے دوست احباب سے آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے.